جو شمع مر چکی ہو ان کی کہ پھونک سے ہم پھونک ماریں تو جلتی ہوئی شمع بجھ جاتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ پھونک ماریں تو بجھی ہوئی شمع جل جاتی ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. آپ نے اپنے دوران تعلیم بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی مشقتیں اٹھائیں، ہولناک سختیاں جھیلیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے مجاہدے کا وقت تھا، محنت کا وقت تھا، اس نفس کو رب کے راستے پہ لگانے کا وقت تھا، آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے مصائب مجھ پہ آئے. اگر وہ مصائب پہاڑوں پر گرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مصائب اور شدائد کی یلغار تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے 25 سال سارا دن روزہ رکھتا تھا، ساری رات رب العالمین کی عبادت کرتا تھا. کھانے کو جب کچھ نہ ملتا تو جنگلوں میں چلا جاتا، جنگلوں کے پتوں سے اور گھاس سے اپنے لیے اپنی خوراک کا نظام انتظام کرتا. آپ فرماتے ہیں میں نے 25 سال ایسے گزارے، اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اور 496 ہجری میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ظاہری تعلیم مکمل ہوئی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج کل کے جو بہروپی ہے فقیری اور پیری فقیری کے نام پہ اپنے کاروبار چمکا کے بیٹھے ہیں. غوث اعظم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ پیری فقیری شروع ہی شریعت مصطفیٰ سے ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ عبدالقادر جیلانی آپ کتب کیسے بنے؟ یہ نہیں فرمایا کڑے پہن کے کتب بن گیا، یہ نہیں فرمایا مختلف شعبدہ بازیاں دکھائیں اور کتب بن گیا. اے غوث پاک آپ کتب کیسے بنے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا. اے پوچھنے والے میں علم پڑھتا پڑھتا اس مقام تک پہنچ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتبیت کا مقام عطا کر دیا ہے. آپ دوران تعلیم اپنے مدرسے کا ایک برج تھا، اس کا نام ہی برج اجمی پڑ گیا آپ کی وجہ سے. باقی طالب علم عربی تھے، عراق کے تھے، آپ تھے عجم کے، ایران سے گئے. آپ نے اس برج میں عبادت شروع کر دی. اتنی عبادت کی اس برج میں کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے اس برج کو برج اجمی کہا جانے لگا. تو آپ کے مرشد ایک دفعہ پاس سے گزرے تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں برج اجمی میں بیٹھا. یہ شروع میں مجاہدے ہوتے ہیں اس اپنی خواہش نفس کو قابو میں کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نیک بندے مجاہدوں اور ریاستوں سے گزرتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے کہا کہ میں اتنے تک تمہیں کھانا نہیں دوں گا جتنے تک کوئی بندہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے لقمہ کاٹ کے میرے منہ میں نہ ڈالے، اتنے تک میں کھاؤں گا نہیں. حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں پہلا دن گزر گیا بھوکا پیاسا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، حتیٰ کہ اندر سے بھوک بھوک الجو الجو کی آواز آنی شروع ہوئی. حضرت ابو سعید مخزومی آپ کے استاد گرامی اور آپ کے مرشد اس مدرسے کے سربراہ اور محتمم وہ پاس سے گزرے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا شیخ عبدالقادر جیلانی کا چہرہ دیکھا. اب ولی کامل تو سمجھ جاتا ہے. جب حضرت ابو سعید مخزومی نے عبدالقادر جیلانی کے چہرے کو دیکھا سمجھ گئے، رمز سے بولے. آپ نے فرمایا اے عبدالقادر یہ شور کیسا ہے؟ حالانکہ شور تو کوئی نہیں تھا، خاموشی تھی، لیکن وہ رمز سے بولے. اور غوث پاک بھی سمجھ گیا کہ کیا رمز ہے. جب مرشد گرامی استاد محترم نے پوچھا اے عبدالقادر یہ شور کیسا ہے؟ آپ نے عرض کیا حضور یہ نفس کا شور ہے. یہ کہتا ہے مجھے کھانا دو، میں اس کو دے نہیں رہا. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ آیا، اس نے شوربے کا پیالہ سامنے رکھا، ایک نان سامنے رکھ کے چلا گیا. اب نفس کہتا ہے کہ اب تمہارے سامنے کھانا آیا، اب تو مجھے کھانا کھلا دو. بھوک کہتی ہے فوراً لقمہ توڑو منہ میں ڈالو.
لیکن فوراً وعدہ یاد آ گیا، اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے تک کوئی بندہ آ کے لقمہ توڑ کے میرے منہ میں نہیں رکھے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو سعید مخزومی گزر کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں اے عبدالقادر شور کیسا؟ عرض کی حضور یہ نفس کا شور ہے۔ کہتا ہے سامنے شوربہ ہے، سامنے روٹی ہے، کھا لو۔ تو فرمایا پھر؟ عرض کی حضور نہیں کھانا جتنے تک کوئی کھلائے نا۔ حضرت ابو سعید مخزومی نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے گھر سے کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید مخزومی یہ کہہ کے چلے گئے۔ غوث پاک کا نفس غوث پاک کو کہہ رہا اٹھ جا، لیکن اندر سے آواز آئی نہیں۔ وہ کہہ کے چلے گئے، توڑ کے لقمہ منہ میں نہیں ڈالا، نہیں جانا۔ ابھی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو ہی رہی تھی۔ سامنے دیکھا ایک بزرگ ہستی، فرمایا اٹھ میرے ساتھ چل۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں ان کے استاد محترم کے گھر کی طرف۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ استاد محترم گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب دور سے دیکھا تو حضرت ابو سعید مخزومی بولے، انہوں نے کہا عبدالقادر میں نے جو کہہ دیا تھا کیا میرا کہنا کافی نہیں تھا؟ یہ تجھے پتہ نہیں کہ کون ہستی تمہیں لا رہی ہے؟ ان کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ تو نہیں آیا تو یہ تمہیں لے کر میری بارگاہ میں آ گئے، آؤ میرے گھر بیٹھو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ آپ گھر گئے، گھر سے کھانا لیا، لقمہ توڑ توڑ کے حضرت ابو سعید مخزومی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ فرمایا لو جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں پورا کر رہا ہوں، اب تو کھا لو۔ حضرات محترم پھر ذرا تصور کریں، جب کھلانے والا ابو سعید مخزومی ہو، جب کھلانے والا ولیوں کا سردار ہو اور کھانے والا بھی کتبوں کا سردار ہو اور لانے والا حضرت خضر علیہ السلام ہو، وہ کھانے کے لقمے نہیں تھے حضرات محترم، وہ تو روحانیت کے جام تھے۔ ابو سعید مخزومی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو روحانیت کے جام پلا رہے ہیں۔ جب کھانا مکمل ہو گیا ابو سعید مخزومی گھر گئے، گھر سے جبہ لے کے آئے۔ فرمایا یہ وہ جبہ ہے جو حضرت حسن بصری سے چلتا ہوا میرے تک پہنچا ہے، میں یہ امانت اب تیرے حوالے کرتا ہوں، تمہیں اپنے اس سلسلے کا خلیفہ بھی بناتا ہوں، اجازت بھی دیتا ہوں اور یہ جبہ بھی عطا کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو وہ جبہ نصیب ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ سارے علوم مکمل ہوئے، ظاہری علم قرآن اور حدیث کا بھی مکمل ہوا، باطنی علم بھی مکمل ہوا، جب مکمل علوم ہو گئے تو کملی والے خواب میں ملے۔ فرمایا اے عبدالقادر کیا تم لوگوں کو واعظ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو دین پڑھایا کرو، لوگوں کو واعظ کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں، گیلان قصبہ ایران کا، وہاں کا رہنے والا، یہ بغداد ہے اور یہ عراق ہے، عراق ہے ایک عربی علاقہ، یہ عرب والے ہیں، ایک اجمی بندہ عربیوں کی زبان میں عرب والوں کو کیسے واعظ کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ۔ حضرت عبدالقادر جیلانی قریب ہوئے، حضور نبی کریم نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے دم کیا 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے دم کیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، پکار لوگوں کو بلا، دعوت دے اس رب کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے دن حضور نبی کریم نے دم کیا، جب دوسرا دن آیا پھر میں نے خواب میں دیکھا مولا کائنات کل ولیوں کے سردار
تاجدار ولایت، مولا کائنات، مولا علی المرتضی شیر خدا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے بیٹے تم باز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے وہی جواب دیا۔ مولا علی نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ یہ ایت پڑھی، 6 مرتبہ دم کیا۔ میں نے عرض کیا ہے مولا کائنات حضور نبی کریم نے تو 7 مرتبہ کیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں کیا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے اس لیے میں نے 6 مرتبہ کیا، تاکہ نبیوں کے امام نے 7 مرتبہ کیا، میں 6 مرتبہ کروں، میں ایک دفعہ کا میں ایک قدم ان کے پیچھے رہوں، بے ادبی نہ ہو، ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے 7 مرتبہ نہیں کیا، 6 مرتبہ دم کیا ہے۔ تو حضرات محترم یہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم میں سے کوئی سیالوی ہو، کوئی بھیروی ہو، کوئی معظمی ہو، یا کوئی نقش بندی ہو، کوئی قادری ہو، چاہے کوئی بھی سلسلہ ہے، ان کا مرکز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتے ہیں۔ آپ مرکز ہیں، مرکز سنگم ہیں ان 4 روحانی دریاؤں کے، 4 روحانی دریاؤں کا جو مرکز بنتا ہے اس مرکز کا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور خصوصاً چشتیہ سلسلہ میں میرے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا پیر سیال ہوں، ان کے وظائف میں ایک جناب درود ہے، درود کا نام ہے کبریت احمر شریف، یہ عطا ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ صرف ہم جیسوں نے نہیں مانا، شیخ عبد القادر جیلانی کو اولیاء نے مانا، پیر سیال نے مانا، پیر کرم شاہ نے مانا، اور معین الدین چشتی اجمیری نے مانا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے امام حسین کی شان کہی تو وہ بھی مشہور ہوئی نا، زبان زدِ عام ہو گیا شعر ان کا، شاہ است حسین، یہ معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے۔ امام حسین کی شان لکھی تو وہ بھی عام ہو گئی، اور معین الدین چشتی اجمیری نے ہمارے داتا صاحب کی شان بیان کی، ان کو فیض ملا لاہور سے، چشتیہ سلسلے کے شہنشاہ ہیں معین الدین۔ پیر کرم شاہ ہوں یا پیر سیال ہوں، بابا فرید ہوں یا جو بھی ہوں چشتیہ سلسلے کے، ان کے سربراہ ہیں معین الدین، اور معین الدین کو فیض ملا داتا صاحب سے، اور جب 40 دنوں کا چلہ کاٹ کے اٹھے تو داتا صاحب نے سینے سے لگایا، بھرپور کیا، تو معین الدین کی زبان سے نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آج کل لوگوں نے اس شعر کی پیروڈی بنائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا پیروڈی تو تب بناتے اس شعر کا شاعر ناصر کاظمی ہوتا، یا چلو غالب ہوتا، یا چلو اور سیڑھی چڑھ لو اس شعر کا شاعر ڈاکٹر اقبال ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس شعر کو کہنے والا کون ہے، اور تم اس کی پیروڈی بناتے ہو کہ گنج بخش فیض عالم فقط ایک ذات خدا۔ انہوں نے سٹکر بنا کے بسوں پہ بھی لگایا ہوئے ہیں، مختلف دکانوں میں لگے ہیں، دکانوں کی شٹروں اور دروازوں پہ لگے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ جو نہیں ماننے والے انہوں نے شعر کا الٹ بنایا، گنج بخش فیض عالم فقط ایک ذات خدا۔ میں نے کہا خدا کو تو ہر کوئی ماننے والا ہے، اور یہ شعر کسی مولوی نے نہیں کہے، یہ شعر اس نے کہے جس کو فیض ملا، اور کہنے والا عام بندہ نہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے میرے امام علی مقام کی شان میں ربائی لکھی، وہ بھی مشہور ہو گئی۔ داتا علی اجمیری کی شان میں شعر لکھا، وہ بھی زبان زد عام ہو گیا۔ آپ سے پوچھا گیا غوث پاک کا مقام کیا ہے، تو آپ نے لکھا یہ شعر بھی معین الدین کا ہے غوث اعظم کی شان میں، یا غوث اعظم نور خدا
مختار نبی مختار خدا. حضرات محترم یہ شعر عام بندے کا نہیں، معین الدین کا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں یا غوث اعظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. اے غوث اعظم آپ ہدایت کے نور ہیں، آپ کو رب نے بھی اختیار عطا کر دیا. آپ وہ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم نے بھی اختیار عطا فرما دیے. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ پیر اور رہبر عطا فرمائے جو اولیاء کے بھی سردار ہیں. کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں کا خزانہ ملا ہے. کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں کا خزانہ ملا ہے. خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے غوث کا ستانہ ملا ہے. کون حضور غوث اعظم؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے آستانے پہ بیٹھ کے صرف دم درود نہیں کیا، یہ بھی بات قابل غور ہے. آپ نے صرف آستانہ نہیں چلایا اور آپ نے نظر و نیاز لے کے صرف دنیا کو لوٹا نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ذات اقدس ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے بھی، اپنے کال سے بھی اور اپنے حال سے بھی اللہ کے پیارے محبوب کے دین کی نشر و اشاعت فرمائی ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو رستے میں میں نے دیکھا ایک بوڑھا بندہ انتہائی ضعیف اور لاغر. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تم بڑے کمزور ہو. اس نے کہا میں کمزور ہوں، مجھے ہاتھ لگاؤ. میں نے جب ہاتھ لگایا تو وہ میرے دیکھتے دیکھتے تندرست و توانا ہو گیا. میں بڑا ڈرا، میں نے کہا ابھی ایک لحظہ پہلے تو تم بڑے ضعیف ناتواں تھے، بڑے کمزور تھے، یہ تم فوراً ہی صحت مند کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا تم نے ہاتھ لگایا، تیرے ہاتھ لگانے سے میں تندرست و توانا ہو گیا. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بندہ نہیں ہوں اے عبدالقادر، میں بندہ نہیں ہوں، میں تیرے نانے کا دین ہوں. میں کمزور ہو گیا تھا تیری محنت سے، تیری تبلیغ سے، تیری نشر و اشاعت سے. میں تیرے نانے کا کمزور دین تیری وجہ سے دوبارہ زندہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں وہاں سے چل کے میں جب مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا والے میری طرف دوڑ رہے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں محی الدین محی الدین محی الدین. آپ کا ایک لقب محی الدین بھی ہے. آپ فرماتے ہیں اس دن جب وہ کمزور بندہ، لاغر بندہ بالکل صحت مند ہو گیا تو میں مسجد میں آیا تو لوگ میری طرف دوڑ کے آئے اور میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں محی الدین محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے. آپ فرماتے ہیں پھر میں منبر پہ بیٹھ کے گفتگو شروع کر دی. پھر کیا ہوا حضرات محترم؟ وہی مدرسہ جو مدرسہ نظامیہ جس کے پرنسپل حضرت ابو سعید مخدومی تھے، انہوں نے غوث اعظم کو پہلے تو جبہ دیا، پھر فرمایا کہ اب یہی جبہ اتار کے مجھے پہناؤ تاکہ مجھے تیرے جبے سے برکت حاصل ہو. پھر اپنے مدرسے کا سربراہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو بنا دیا. اور یہ وہ مرشد ہیں جو مرشد ہو کے پھر مرید بنے غوث پاک کے. پہلے مرشد بنایا تو پھر کہا اب اپنا پہنا ہوا جبہ مجھے پہناؤ، میں تم سے فیض لینا چاہتا ہوں. پھر غوث اعظم نے اس مدرسے میں جب وعظ و تبلیغ شروع کی، لوگ آئے، حضرات محترم وعظ فرماتے، لوگ آ کے سنتے. آہستہ آہستہ پورے علاقے میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا شورا ہونے لگا.
پھر کیا ہوا؟ پھر ارد گرد کے مکان خریدے گئے، خرید کے وہ گرائے گئے، وہ بھی مدرسے میں شامل کیے گئے۔ حضرات محترم پھر بھی جگہ کم پڑ گئی، پھر آپ کا ممبر اٹھایا گیا، ممبر اٹھا کے باہر لے جایا گیا۔ بغداد کی جو عیدگاہ ہے بہت بڑی، کئی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی، وہاں پہ آپ کا ممبر رکھا گیا اور آپ کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو ولی کامل ہوتے تھے، زمانے کے محدث ہوتے تھے، جو میرے واعظ میں آتے تھے، اور حضرات محترم وہ چونکہ شریعت کو جانتے ہوتے تھے، حضور غوث اعظم کا واعظ سنتے تھے، اندر کی حالت بدلتی تھی۔ کئی گناہگار تائب ہو کے مسلمان ہو جاتے، کئی کافر سنتے تو مسلمان ہو جاتے، مسلمان گناہگار سنتے تو متقی بن جاتے، اولیاء سنتے تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ مشہور محدث ابن جوزی، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، تمام فرقوں والے، تمام مسلکوں والے جانتے ہیں، مشہور محدث ابن جوزی جو کہ اپنے وقت کے محدث ہیں، حضور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے آپ کا واعظ سنا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ حضرات محترم کئی جو انتہا کے حال میں گئے ہوئے ہوتے تھے، غوث اعظم کا واعظ سن کے کئیوں کا روح قفس انصری سے پرواز کر جاتا تھا، کئی تائب ہو جاتے تھے۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور پادری عیسائیوں کا، اس کا نام تھا سنان۔ کیا نام تھا؟ سنان نامی پادری۔ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، بڑا متاثر ہوا، سوچنے لگا کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بندہ نہیں مل رہا، میں کس کے پاس جا کے اسلام قبول کروں؟ عام عیسائی تو چلو کسی بھی عالم دین کے پاس چلے گئے، کسی پیر فقیر کے پاس چلے گئے، میں عام عیسائی نہیں ہوں، میں عیسائیوں کا مولوی ہوں، میں عیسائیوں کا پادری ہوں۔ وہ سنان نامی پادری کہتا ہے کہ میں اسی شش و پنج میں تھا، رات کو سویا تو مجھے اپنے نبی عیسیٰ روح اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو اور دیکھ رہے ہو، ڈھونڈ رہے ہو کہ بندہ کون سا ملے، جاؤ بغداد چلے جاؤ، عبد القادر نام کا ایک بندہ ملے گا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جانا۔ وہ سنان نامی پادری، عیسائیوں کا پادری، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، مجمع لگا ہوا تھا، مجمع میں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب میں کبھی بھی مسلمان نہ ہوتا، میرے نبی عیسیٰ روح اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اگر تم نے قبول کرنا ہے تو عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، کئی قذاق اور ڈاکو، چور، اچکے، بدماش، فرماتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور ولی بنے، اور کئی گناہگار بندے آئے، انہوں نے میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر کے انہوں نے تقوی کا راستہ اپنایا۔ حضرات محترم کوئی چھوٹے بندے نہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح صحیح مسلم شریف اہل سنت کے دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث کے دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبند کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام نووی کی شرح صحیح مسلم، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ